قیامت کب آئے گی۔ یہ خالق اور مالک نے اس کا علم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ قیامت کب آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ علم عطا فرما دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ باقی کوئی بندہ نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، سارے تخمینے ہیں، سارے اندازے ہیں، وہ حالات کو دیکھ کر، واقعات کو دیکھ کر۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں خالق اور مالک نے ایسی رکھی ہیں جی، کیونکہ ان کا وقوع جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک منظرنامہ بنائے گا، پوری دنیا کے اندر رد و بدل کر دے گا، تبدیلی لائے گا بہت بڑی۔ تو ان کے آنے سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مدت بیان نہیں کی، تعیین نہیں فرمائی۔ جیسے ابھی کئی جاہل جو ہیں وہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، جناب ٹویٹر پر اپنی ویڈیو چلانے کے لیے بس جی 4 سال رہ گئے امام مہدی کو آنے کو، بس جی 2 سال رہ گئے امام مہدی کے آنے کو، ابھی سے بیعت شروع ہو گئی جی، میں بیعت لے رہا ہوں امام مہدی کی۔ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ جب رسول اللہ علیہ السلام نے مدت معین نہیں فرمائی کہ کس سن میں آئیں گے، کس سال میں آئیں گے، تو پھر تم کون ہوتے ہو اس طرح کر کے پیشن گوئیاں کرنے والے فضول کی؟ اس کا علم میرے خالق اور مالک کو ہے کہ کب انہوں نے تشریف لانا ہے جی۔ علماء جو اپنے تخمینے بیان کرتے ہیں، علماء حساب کو دیکھ کر، اور باقی جو نشانیاں قیامت کی جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں جی، جب آپ چھوٹے تھے ہم بھی چھوٹے تھے، کبھی ہم نے دیکھا تھا ایسے زنا اور بدکاری عام ہو جیسے آج ہو رہی ہے؟ یہ علامتیں تو پائی جا رہی ہیں بھائی، یہ تو سیدھی سی بات ہے جی۔ جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے نا اپنی مالکن کو جنے گی، عورت اپنی مالکن کو جنے گی، آج وہ حال ہو چکا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے ڈرتی پھرتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے سامنے بات نہیں کر سکتی، ماں یکتی ہے اپنی بیٹی کے سامنے بات کرنے سے، والدین ڈرتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے بات کرنے سے۔ ایسی اولاد آ گئی ہے آج، یہ پہلے نہیں تھے ایسے، پہلے بچے ڈرتے تھے اپنے والدین سے، آج والدین ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے، ٹھیک ہے نا، بچوں ماں والدین پر خوف طاری ہوتا ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ ساری کی ساری پائی جا رہی ہیں، اور زلزلوں کی کثرت، یہ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بتائی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اتنے زلزلے نہیں آتے تھے، لیکن آج تو بھئی یہاں 4تھے 5ویں دن لاہور ہل رہا ہوتا ہے یا نہیں آپ کے سامنے؟ تو بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کی ہیں، اور دیکھیں نا جیسے جیسے قیامات کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں ویسے ویسے لوگوں کے دل بھی سخت ہو رہے ہیں۔ ادھر جناب ایک 3-4 سال 4-5 سال ہو گئے ہوں گے، بہت بڑا زلزلہ آیا تھا یہاں لاہور میں، ہل گیا تھا، سارا کچھ ہل گیا تھا، سوئے ہوئے اٹھ گئے تھے ہم۔ یہاں سے گئے باہر، یہاں سے نیا زلزلہ اس وقت آیا تھا، یہاں سے نکلے باہر چلے گئے، 3-4 لوگ تھے ہم، باہر ہوٹل پہ گئے، میں نے کہا ایک لڑکا کہنے لگا جی ہم یہاں پہ خبروں پہ دیکھ لیں کہیں خیر تو ہے نا، میں نے کہا دیکھ لیں۔ ہاں جی وہ گیا، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یہ پارک ہوتا تھا باہر ملتان روڈ کے ساتھ، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے جی انہوں نے فلم لگائی ہوئی تھی، خبر نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا گیا، میں نے کہا چلو جا کے پوچھا ان سے کہ کیا معاملہ ہے، اس نے کہا بس آیا تھا تو ہم نے تو فلم دیکھ رہے تھے، ہم نے وہی لگا لی۔ اندازہ لگا، یعنی کہ اب وہ جو چیزیں ان کے دل پر اثر انداز ہونے والی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی۔ اب بتائیں نا جی جو حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے قریب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جی اس میں بہت ساری تعداد تو ان لوگوں کو بھی ہوگی جن کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی، دروازہ تو بند ہوگا ہی ہوگا، بہت ساری تعداد ان کی ہوگی جن کو توفیق ہی نہیں ہونی، یہ وہی لوگ ہیں۔ یعنی اتنے سارے جو بھی ایک عالمی منظرنامہ بدل چکا ہے، پوری دنیا کا نظام درم برم ہو چکا ہے، ظلم و زیادتی اتنی ہو چکی ہے کہ جناب روزانہ دن دہاڑے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے پیسوں کی وجہ سے، 50 روپے کی خاطر۔ ایک کل کی بات ہے، فیصل آباد میں ایک بندہ شو روم کا مالک تھا بہت بڑا، جی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، باپ کو شو روم کے اندر بیٹے نے قتل کر دیا، بتائیں اندازہ لگائیں۔ اب یہ حالات خون سفید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ چیزیں ساری میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب ان چیزوں کو کریم آقا علیہ السلام نے متعین نہیں فرمایا کہ فلاں دن ہوگا، فلاں وقت میں ہوگا، فلاں سن میں ہوگا۔ جب آقا علیہ السلام نے متعین نہیں فرمایا، اور یہ بڑی باتیں جو ہیں اتنی بڑی باتیں ان کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈر والی بات ہے تو لوگ ڈرتے رہیں، اگر کوئی ایسی بات ہے جس کو حاصل کیا جائے تو اس کی رات دن تگودو میں لگے رہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لیلۃ القدر شریف ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ فلاں رات ہی ہے، بلکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، تلاش کرو طاق راتوں میں، 21 ہوگی، 23 ہوگی، 25 ہوگی، 27 ہوگی، ان راتوں میں ڈھونڈو، تم تلاش کرو، تم 29 ہو گئی، ان راتوں میں تلاش کرو۔ کیوں؟ انعام اتنا بڑا ہے نا، تو اتنا بڑا انعام ایسے ہاتھ تھوڑا چڑھے گا۔ اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد جو ہے، امام مہدی کو ہر بندہ نہیں پہچان پائے گا، بہت بڑا طبقہ امام مہدی کا مخالف ہو جائے گا۔ جیسے آج کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں امام مہدی ہونے کا، بہت سے بڑا طبقہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یار ایسا کیسے ہوگا کہ ہر بندہ امام مہدی ہو جائے؟ یہاں پہ مرزا دجال قادیانی ذلیل نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں مہدی ہوں، لوگوں نے مان لیا۔ اس نے کہا میں عیسیٰ مسیح ہوں، وہی واپس آ گیا ہوں، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو بہت بڑا طبقہ جو ہے اس وقت کا بے دین طبقہ جو ان کے ساتھ مل رہا ہے، ان کو امام مہدی مان رہا ہے، ان ذلیلوں کو، تو کیا خیال ہے جب امام مہدی آئیں گے بہت بڑا طبقہ ذلیلوں کا ان کا مخالف نہیں بنے گا؟ بہت بڑا طبقہ مخالف ہو جائے گا۔
تو یہ ان کا آنا بھی ایک آزمائش ہوگی. کیا ہوگا؟ آزمائش ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی آزمائش ہوگی. یہ علامات قیامت ہے نا. تو علامات قیامت جتنی بھی ہیں ساری آزمائشیں ہیں. یہ ذہن میں رہے. لوگوں کا ایمان دائیں بائیں ہو جائے گا. جیسے دجال آئے گا، بہت بڑا طبقہ دجال کے ساتھ مل جائے گا. ہر وہ بندہ اس کے ساتھ مل جائے گا جو آج کہتا ہے جی قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس پیسہ آنا چاہیے. وہ سارے اس کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ اس نے تو ترقی کر کے دکھانی ہے جی. جنت اس کی اپنی ہوگی، دوزخ اس کی اپنی ہوگی. جی وہ اسی وقت بارش برسا دے گا، زمین سے جناب خزانے باہر آ جائیں گے. سونا باہر نکال دے گا زمین سے، چاندی باہر نکال دے گا، دھاتیں نکال دے گا باہر. جی آج تو انگریز نے اکیلا جہاز بنایا، لوگ آدھے سے زیادہ مسلمان اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. اس دجال آ کے اس وقت کیا کیا کرے گا؟ تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کتے نے کاٹا ہے. جو لبرل بے دین لوگ ہیں اس کے ساتھ نہ ہو جائیں، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ترقی کو نہ مانے. تو یہ مادیت پرستی جو ہے نا یہ بہت بڑا غرق کرتی ہے بندے کا. میں حقیقت کہتا ہوں اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ مادیت پرستی ہے. یہی مادیت پرستی جو ہے نا بندے کو دین سے دور لے جا رہی ہے. یہی مادیت پرستی بندے کو رب تعالیٰ سے دور لے جا رہی ہے. یہی مادیت پرستی جو ہے بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی مسجد سے، رب تعالیٰ کی عبادت سے، یعنی عبادتوں کو بلذت کر دیا اسی شہر نے. ہم نماز میں بھی کھڑے ہیں تو نماز میں خیال کام کا ہی ہے اپنا. بتائیں